آپ قرآن شریف دیکھ لیجیے نا، سورہ قصص میں دیکھ لیجیے، میرے خیال سے 76 نمبر آیت ہے، لا یحب الفریحین، اس کا کورا کا ذکر ہو رہا ہے۔ کورا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، پھر قارون کو، تو قارون کو لوگ نصیحت کر رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ اللہ کو نا یہ اترانے والے اور یہ ایک خوشی سے دوسری خوشی میں جانے والے اور لذتوں کے شیدائی پسند نہیں ہے اتنے زیادہ۔ لا یحب المفسدین اگلی آیت میں آتا ہے کہ جو فساد پھیلاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر الٹی سیدھی ویڈیو، ہر گندے واٹس اپ میسیجز ادھر سے ادھر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ان آیتوں کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا؟ اور قارون تو چلا گیا نا، وہ شخص نہیں، وہ ایک ٹائپ آف کریکٹر ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں منینز کی طرح یہ منی قارون ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اب وہ آیت قرآن شریف کی پڑھیے نا، تو دیکھیے کہ جب قارون کو کہا گیا تو قارون نے بولا کہ جی یہ سب کچھ تو میں اپنے علم کی وجہ سے حاصل کیا، اتنا پیسہ کوئی اللہ نے تھوڑی دیا ہے، میرے علم کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے میں نے کام کیا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس آپ کو لوگ نہیں ملتے کہ جی آئی ورک مائی ایس آف، میں دن رات کام کرتا رہا، 18 گھنٹے کام کرتا رہا۔ اب دیکھ لیجیے یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جو غربت سے آئے اور اوپر پیسے بنائے، زیرو سے لے کے $7 لاکھ اور زیرو سے لے کے 2.5 لاکھ روپے اور 5 روپے سے لے کے 15,000 روپے اور پتہ نہیں کون کون سی سٹوریاں ہیں۔ آپ گھنٹے گھنٹے بھر کے ان کے بیانات سن لیجئے۔ حرام ہے، ایک دفعہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ نے کرم کیا، بڑا اچھا ہوا۔ بندہ بولتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری بینکرپسی ہوئی، مجھے اس نے مارا، مجھے اس نے دھوکہ دیا، پھر میں نے یوں کیا، پھر میں نے یوں کیا، پھر ایسے عقل لڑائی، پھر ایسے عقل لڑائی، پھر ایسے عقل لڑائی۔ کیا فرق ہے ان جملوں میں اور قارون کے جملوں کے اندر جو قرآن مینشن کرتا ہے؟ اس کے بعد جب قارون کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسے نہ بولو اللہ کی طرف سے، تو اس نے غصے میں آ کے باقاعدہ پریڈ کی۔ وہ سارے غلاموں کو لے کر آیا، خزانوں کی چابیاں اس نے ڈالیں جو بھی تھے جانور ان کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، اور پورے اپنا مینشن سے نکلا باہر اور باقاعدہ پریڈ کی۔ اور جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، وہ کیا آیت تھی؟ یا لیت لنا ما اوتی قارون، کاش جو قارون کے پاس ہے میرے پاس بھی ہوتا۔ ہم نہیں بولتے یار کیا بندہ ہے، کیا زبردست گاڑی اس کے پاس ہے، کاش ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہوتی، کاش اس کی طرح میں بھی گھوم سکتا، کاش ایسا گھر میرے پاس بھی ہوتا، ایسے بیوی بچے میرے پاس بھی ہوتے، ایسا مینشن جیسا بڑا سارا گھر میرے پاس بھی ہوتا۔ ان لوگوں میں جو قارون کے لیے آہیں بھر رہے تھے اور ہم لوگوں میں جو ان لوگوں کے لیے آہیں بھرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جو قارون پریڈ کر رہا تھا، وہ پریڈ تو ہم نے بھی مچائی ہوئی ہوتی ہے نا۔ اب تو جانا بھی نہیں پڑتا، محلے میں اناؤنسمنٹ بھی نہیں کرنا پڑتا، ڈھول بھی نہیں پیٹنا پڑتا۔ اب تو سمپل سا کام یہ کرتے ہیں کہ فیس بک پہ جا کے چھاپ دیتے ہیں کہ میں نے یہ ٹرپ کیا، میں نے یہ کھانا کھایا، میری شادی کی یہ پکچرز ہیں، میرے گھر کی یہ پکچرز ہیں، ایسی گاڑی میرے پاس ہے، باقاعدہ ہم گھر دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ آپ بتائیے نا اس رویے میں اور قارون کے رویے میں کیا فرق تھا؟ پھر ہوا کیا اس کے بعد؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ، اس کو دھنسا دیا گیا، زمین کے اندر گاڑ دیا گیا اس کو سارے مال و متاع کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو عقل مند لوگ تھے اسے کہتے تھے کہ تم نے دیکھا نہیں، اس سے پہلے بھی لوگ تھے جس کے پاس تم سے زیادہ جمعیت تھی، طاقت تھی، دولت تھی، اثر و رسوخ تھا، ان سب کا کیا ہوا؟ وہ خاک ہو گئے، تم بھی خاک ہو جاؤ گے۔ تو جو منی قارون بنے ہوئے ہم سارے کے سارے، ہر محلے، ہر گھر، ہر چھتوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، ہمیں ڈرنا ہی چاہیے کہ جس دن پکڑ آئے گی نا، تو اللہ کا کرم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو فخسفنا بی میں زمین میں نہیں دھسائے جاتے، لیکن اپنے انا کے خول میں ضرور دھسا دیے جاتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ نظر نہیں آتا۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔